الله الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک نہایت ہی سنجیدہ اور دل کو ہلا دینے والے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا موضوع جس کے سننے سے دل کانپ اٹھتا ہے اور روح لرز جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے قیامت کے دن کے ہولناک اور ہیبت ناک مناظر کی، ان سوالات کی جو ہر انسان سے پوچھے جائیں گے، اور اس عظیم مرحلے کی جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ ایک ایسا دن جس دن انسان اپنے سب سے قریبی رشتے کو بھول جائے گا، باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیوی اپنے شوہر سے الگ بھاگے گی، بھائی بہن کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی زمین کی تپش سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہوگا تو کوئی اپنے اعمال کے بوجھ سے نڈھال ہو رہا ہوگا، لیکن اسی بڑے اور وسیع میدان میں ایک عظیم ہستی سب کے لیے پکار رہی ہوگی، وہ ہستی جنہیں اللہ نے دونوں جہانوں کا سردار بنایا، وہ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوں گے، آرب امتی امتی، اے پروردگار میری امت میری امت۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا مگر ہمارے نبی اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں گے، اور اس شفاعت کے بعد حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ جی ہاں، سب سے پہلے نماز کے بارے میں، جیسا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی برباد ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ہر بندہ اپنے اعمال نامے کو کھول کر دیکھے گا۔ پھر مزید 5 سوالات ہوں گے، اپنی عمر کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں صرف کی، اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اپنے وقت کو کہاں کھپایا۔ اس کے بعد اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس کے اعمال کا پلہ بھاری ہوا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوا اس کا انجام جہنم ہوگا۔ لیکن ناظرین، یہ سب کچھ ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد ایک اور مرحلہ شروع ہوگا۔ وہ مرحلہ ہے حوض کوثر کا۔ جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا تو لوگ پیاس اور گرمی سے نڈھال ہوں گے، اسی وقت ہمارے آقا کا حوض ظاہر ہوگا۔ آپ اس حوض پر کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کو اس سے پانی پلائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بلا شبہ میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اس کی خوشبو مشک و کستوری سے بڑھ کر ہے، اور اس کے پاس رکھے ہوئے برتن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ جو شخص اس سے ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ کوئی شخص رسول اللہ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پی لے، لیکن یہ جام ہر ایک کو فوراً نہیں ملے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ نیک لوگ پل صراط پر گزرنے سے پہلے جام پئیں گے، اور کچھ گناہگار لوگ پل صراط پار کرنے کے بعد پئیں گے تاکہ ان کے گناہ دھل جائیں۔ اب ناظرین، آئیے ہم اصل سوال کی طرف چلتے ہیں کہ پل صراط کیا ہے۔ پل صراط ایک ایسا پال ہے جو جہنم کے اوپر بنایا جائے گا۔ یہ پال اتنا باریک ہوگا کہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے اسی پل سے گزرنا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا، رسول اللہ، یہ پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ایک پھسلنے کی جگہ ہوگی جہاں کانٹے اور نوکیلے آکوئی ہوں گے، جیسے نج میں ایک کانٹا ہوتا ہے جسے اسدن کہتے ہیں۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ لوگ اس پل کو کیسے پار کریں گے؟ روایت میں آتا ہے کہ مومنین اس پل سے اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ کچھ لوگ پلک جھپکنے کی تیزی سے گزریں گے، کچھ بجلی کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح۔ ہر کسی کی رفتار اس کے اعمال کے بقدر ہوگی۔ کچھ لوگ آسانی سے گزر جائیں گے، کچھ کو زخم آئیں گے لیکن وہ بچ جائیں گے، اور کچھ لوگ زخمی ہو کر جہنم میں گر جائیں گے۔ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط پر گزریں گے تو جہنم ایسے دہک رہی ہوگی جیسے چربی کی تہ جل رہی ہو۔ اس وقت ایک منادی پکارے گا، اے جہنم، اپنے دشمنوں کو پکڑ لے اور میرے دوستوں کو چھوڑ دے۔ پھر جہنم لوگوں کو پہچان لے گی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اور یوں کافر اور بدکار اس میں گرتے چلے جائیں۔ پیارے ناظرین، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ دنیا میں بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کی، اور قیامت کے دن بھی جب ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں ہوگا تو آپ اپنی امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہوں گے۔ آپ پل صراط پر کھڑے ہو کر یہ دعا فرما رہے ہوں گے، اے رب سلامتی عطا فرما، اے رب سلامتی عطا فرما۔ سوچئے ناظرین، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہر طرف چیخ و پکار ہوگی مگر ہمارے آقا صرف اپنی امت کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہوں گے۔ یہ ہے وہ عظیم شرف جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ناظرین، پل صراط پر ہر انسان کو گزرنا ہی ہوگا۔ کوئی خوش نصیب پلک جھپکتے گزر جائے گا اور کوئی زخمی ہو کر گر جائے گا۔ اب جو لوگ جہنم میں گر جائیں گے ان کی حالت نہایت ہی کربناک ہوگی۔ ان کے جسموں پر زخم ہوں گے، جہنم کی آگ ان کی کھال جلا دے گی، اور ان کے گناہوں کے مطابق انہیں عذاب ملے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جہنم کے عذاب سب سے سخت ہیں، لیکن سب سے ہلکا عذاب بھی اتنا شدید ہے کہ انسان سمجھے گا گویا اس کے پاؤں کے نیچے آگ رکھی گئی ہے اور دماغ ابل رہا ہے۔ سوچئے ناظرین،
اگر سب سے ہلکا عذاب یہ ہے تو پھر بڑے بڑے گناہگاروں کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، یعنی جہنم میں جانے والے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے اگر وہ ایمان والے ہوں۔ جب وہ اپنے گناہوں کی سزا پوری کر لیں گے، ان کے گناہ دھل جائیں گے، تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ایک دن ایسا آئے گا کہ جہنم کے سب سے سخت عذاب والے گناہگار بھی نکالے جائیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔